آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے 9ویں رکوع میں منافقین کا رویہ اور ایمان والوں کا رویہ بیان کیا ہے. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق جو ہیں یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، الٹا کام کرتے ہیں. برائی سے منع کرنا چاہیے، نیکی کا حکم کرنا چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے منع کرتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اپنے مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھول گئے ہیں. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ تو ہو گیا منافقوں کا رویہ. ایمان والوں کا رویہ کیا ہے؟ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر فرمایا اللہ رحم کرتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور ایسے ہی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ورضوان من اللہ اکبر، لیکن جنت سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ایک عرصے تک اپنی اللہ تعالیٰ کی سارے انعامات اور ساری نعمتیں جو ہے وہ وہاں پر ان کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر کہیں گے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ اور کیا ہو سکتا ہے، اتنی ہمیں انعامات اور ساری چیزیں ہمیں مل گئیں، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا دیدار کروائیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں. تو یہ اللہ کی جو رضا ہے نا، اللہ کی رضا کا اعلان، ورضوان اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. آگے پھر اگلے رکوع میں یہ جس قسم کے لوگ جو منافق تھے، جس قسم کی باتیں کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، جن کی سارا تذکرہ پیچھے کافی رکوع میں کیا گیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے اگر کوئی مر جائے نا تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. حضور علیہ السلام کو منع کر دیا گیا. ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبروں پر بھی جا کر آپ نہ کھڑے ہوں اور دعا نہ کریں ان کے لیے، یہ جب مر جائیں. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم. ان کی مال، ان کی دولت، ان کی سٹیٹس یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے اور ان کی مال و اولاد سے آپ جو ہے تعجب میں نہ پڑیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا اور آخرت کا عذاب تو وہ ہے ہی ہے. آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والوں کے انجام کو بیان ہوا ہے. اب اس جنگ تبوک کے لیے جو لشکر نکلا تھا، اس میں کچھ سچے مسلمان بھی ایسے تھے کہ جو اپنی سستی کی وجہ سے یا کچھ اور ایسی مشاغل کی وجہ سے جانے سے رہ گئے تھے. تو ان کی توبہ کا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ذکر ہے، تو اس حوالے سے بھی اگلے رکوع کے اندر ساری بات ہے. کافی ساری تفصیلات ہیں اس حوالے سے اس رکوع کے اندر.